ذنبن میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربن اور انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہم اغفر لی ذنبی یہ لفظ کہتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا، مجھے میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندہ نے، یعنی اللہ کہتا میرے بندہ نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربن وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، اس کا ایک رب ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویأخذ بالذنب اور اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، وہ یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، ویأخذ بالذنب اور اس کے گناہ کو پکڑے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کے گناہ کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ کرتا ہے، پھر کہتا رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ پھر میں نے گناہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ اس کے گناہ کا اعتراف کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس گناہ کے سبب اسے کل قیامت کے دن پکڑے گا، لہٰذا اس کے گناہ کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے اذنب اللہ میں نے گناہ کیا، رب اغفر لی ذنبی میرے گناہ کو معاف کر دے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار پھر گناہ کیا، پھر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ جانتا ہے بندہ کہ اس کا ایک رب ہے، پھر وہ اس کو پکڑ سکتا ہے کہ غلطی کر لیا، غلطی انسان ہی کرتا ہے، جنوں انسان ہی غلطی کرتا ہے، اور حساب و کتاب جنات و انسان کی ہی حساب و کتاب ہوگا۔ اور انسان جو لفظ آیا ہے نسیان سے یعنی خطا، یعنی انسان خطا کرے گا ہی، خطا کے لیے ہی بنایا گیا اور غلطی کرے گا ہی، لیکن غلطی کرنے کے بعد رب اغفر لی ذنبی یہ لفظ جو لفظ بندہ کہتا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری مرتبہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا رب ہے، جاؤ جو مرضی کرو، تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم استغفار کرو گے، اپنے گناہ کا اعتراف کرو گے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے بارے میں اعتراف کرتے ہو، گر گراؤ گے، رو گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تو ہم تمہارے مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ مالوں کے ذریعے۔ آج مالوں کی کمی ہے، مال بہت کم مل رہا ہے، اب دیکھیں کمائی نہیں ہے، چاروں طرف سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور کمائی کم ہوتے جا رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ دشمن کے ڈر سے، دشمن تمہیں تانا دے گا، دشمن تمہیں چاروں طرف سے پریشانی ڈالے گا، اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور بھوک کی کمی سے، یعنی کہ مال کی کمی سے، بھوک کی کمی سے، مال کم ہوگا، پیسہ کم آئے گا، سیلری کم آتے رہے گا، اس کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اس کا آزمانا صرف مومن کے لیے ہے اور مومن اس پہ صبر کرے گا اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا۔ مالوں کی کمی گویا کہ گناہ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ گناہ زیادہ ہوتے جا رہا ہے، آدمی کی کمائی میں برکت نہیں ہے، آدمی حرام کما رہے ہیں، آدمی غلط طریقے سے اپنے روزگار کر رہے ہیں، غلط طریقے سے اپنے پیسہ کمانے کے سوچتا ہے، اور جو لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ہم تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے، یعنی تمہیں زیادہ سے زیادہ مال دے گا۔ گویا مال کا کمی ہونا، کمائی کا کمی ہونا گناہ کا سبب ہے، گناہ کی وجہ سے ہماری کمائی کم ہوتے جا رہا ہے، ہمارا سیلری کبھی کبھی آتا بھی نہیں ہے، کچھ لوگ کمائی کرتے ہیں جو سیلری نہیں ظلم کرتے ہیں، لیکن کمائی کم ہوتے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہمارا گناہ بڑھتے جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور تمہاری استغفار کے سبب سے تمہارے مال میں زیادتی کرے گا۔ وَبَنِينَ اور تمہارے بیٹے دیں گے، وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہیں باغات دیں گے، باغیچہ، باغان دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے جس سے تم فائدہ حاصل کر سکو۔ محترم بزرگو دوستو، آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان
کا مہینہ بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور یہ مہینہ ہم سے گزر جائے گا، لہٰذا اس مہینے کے آخری عشرے میں جس میں سے 3 گزر چکا اور 2 باقی ہے لیلۃ القدر، اس میں اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کے کچھ شرائط ہیں اور قوانین ہیں کہ آپ جو گناہ کیے، یعنی جو گناہ کر رہے ہیں یا پھر کیے پچھلے زندگی میں یا کچھ دن پہلے یا سال پہلے یا پھر بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے، اس گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کرنا پڑے گا، یعنی سلنڈر ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے اقرار کرنا پڑے گا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے فلانا گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھ سے روزہ چھوٹ گیا، میں نے اور گناہ کیا، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کیا، جو گناہ خود کیا، خود کے ضمیر کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا۔ اپنے نفس پر ہاتھ لگا کر کہیں میں نے یہ گناہ کیا، پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہیں اللہ، پہلے تو اللہ کی بڑائی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی شان و شوکت یہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے گناہ جو کیا، میں نے یہ گناہ کیا، رات کی اندھیری میں میں نے گناہ کیا، میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے اللہ میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، بیچ میں کسی کو معلوم نہیں ہے، میں نے اور سارے گناہ کیا، تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اس گناہ کے سبب اگر کل قیامت کے دن پکڑے گا تو میں خسارہ میں سے ہو جاؤں گا، اس گناہ کی وجہ سے اگر کل مجھے تو پوچھے گا تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا، اللہ تو جانتا ہے اگر اس گناہ کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اللہ اگر اس تو گناہ کے بدلے اگر ہمیں پکڑ لیا تو جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اے اللہ مجھ پر اگر رحم نہیں کیا تو قبر کی اندھیری میں سونا مشکل ہے، اے اللہ اگر تو نے میرے گناہ کی مغفرت نہیں کیا تو قبر کی اندھیری میں کیسے ہم رات گزاریں گے، اے اللہ اگر ہمارے گناہ کو تو نے بخشا نہیں تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں 50,000 سال کا ایک دن سورج اوپر گرمی میں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، اس وقت ہم کیسے رہیں گے، اس گناہ کے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں قبول ہوں، اگر ایسا کریں گے اللہ کہتا ہے تمہارے تمام گناہ معاف ہے۔ پھر دوسرا شرط، ایک تو اعتراف، اللہ کے سامنے گناہ جو کیا اس کا اعتراف، اقرار کہ میں نے یہی گناہ کیا ہے، اللہ یہ گناہ میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، اے اللہ میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کا کام سامنے رکھتے ہوئے استغفر اللہ بول کر پھر گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں، گناہ کرنے کے بعد جو بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ زندگی میں نہیں کروں گا، اس کا اعتراف، یعنی کہ اس کا اللہ سے وعدہ کہ میں اور دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کبیرہ گناہ۔ اور صغیرہ گناہ وضو کے، رمضان کے روزے، نفلی روزے، نماز، صلاۃ میں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں تو پھر یہ گناہ کی معافی نہیں ہوگی، جہنم میں جانا ہی پڑے گا، اور شرک تو معافی نہیں ہوگا۔ میرا اسلام اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر میں جو لوگ ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا سلنڈر کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، آپ سلنڈر تو کر کے دیکھیں، اپنے رب سے اعتراف کر کے دیکھیں، دنیا کے اندر کسی کو گناہ معلوم نہیں ہے، آپ کے گناہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک جانتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ گناہ کے وقت جانتا ہے بان اللہ یرا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ ایسا جانے گا تو دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اگر جانتے ہوئے پھر بھی کر لیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ کہتا ہے ایسے گناہ کے توبہ کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اس جیسے توبہ کرنے والوں کو ہم تواب اور ہم تائب اور مطہر میں نام لکھ دیتے ہیں اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کی بڑائی، درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد گناہوں کی اعتراف، دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اس کا عزم، اس کا پختہ ارادہ کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر استغفار پڑھیں، پھر اللہ سے گناہ کی معافی کریں، اللہ معافی مانگے، اللہ ہم سب کی گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، سب کی گناہ کو، جو بندہ بھی اس طرح سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اس طرح سے توبہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جیسے مومن بندے کو اپنے دائیں سائڈ میں بلائے گا اور پردے کے اندر لے کر آئے گا اور کہے گا کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا، تو وہ بندہ فوراً اقرار کرے گا اللہ جی میں نے یہ گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ
ہم تمام لوگوں کے سامنے تمہارے گناہ کو چھپا کر رکھا، دنیا میں بھی چھپا کے رکھا تھا اور آج بھی لوگوں کے سامنے نہیں بیان کروں گا، کیونکہ تم نے توبہ کیا تھا، توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہ نیکی میں تبدیل کر دی گئی، لہٰذا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لو اور چپ چاپ جنت میں چلے جاؤ۔ محترم بزرگ، یہ حدیث کی بات ہے۔ دوسرے بندے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اسے کہے گا بھی نہیں کیونکہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا گیا، اور اسے کہے گا کہ تم نے فلانا فلانا گناہ کیا تھا، مجھے معلوم ہے، جاؤ تمہارے گناہ کو معاف کر دیا گیا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ توبہ کا پاور ہے، یہ توبہ کے لیے ہوتا ہے، توبہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہم گناہ کر کے اگر رب سے بخشش نہیں طلب کریں گے تو ہم سے بڑا بیوقوف اور گناہ گار کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ينزل ربی الى السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کی آخری تہائی میں اس آسمانی دنیا میں آتے ہیں اور نعرہ لگاتا ہے، کوئی گناہ گار ہے جو توبہ کرے گا میں اس کے گناہ کو معاف کروں گا، کوئی کچھ مانگنے والا ہے جو توبہ مانگے گا میں اسے دوں گا، کوئی دنیاوی چیز مانگنے والا ہے جو مجھ سے سوال کرے گا اور میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، یعنی میں اسے عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر روز آخری رات میں یہ نعرہ لگاتا ہے اور فجر تک یہ نعرہ لگاتے رہتا ہے۔ جو بندہ سوئے رہتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں، جو چالاک بندہ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ اس وقت اٹھ کر اللہ کے نعرہ میں سارا دیتا ہے اور سارے چیز مانگ لیتا ہے، گویا اسے جنت صرف ملی نہیں تو مرنے کا دیر ہے، مرتے ہی اسے جنت ملے گا۔ محترم بزرگو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، کیا ہم لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم لینے کے لیے تیار ہیں؟ آج لیلۃ القدر کی رات میں سے چوتھی رات، آج 27ویں کی رات ہے اور اس میں سے 3 گزر چکا، اس کے بعد اور ایک ہے۔ ہمارا ڈیوٹی ہے، کام مشکل ہے، ہوتا ہے کام تو دنیا زندگی بھر کام ہی کام ہے، مہینہ بھر، سال بھر، ایک دن بھی مس نہیں ہے، جمعہ بھی ڈیوٹی ہے، ہمارا ڈیوٹی بھی چلے گا۔ کیا ہم اس لیلۃ القدر کی رات کو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا دینے کے لیے اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کے لیے کہا، کیا اس طریقے سے ہم جاگنے کے لیے، کیا ہم قیام کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں، اگر ہماری رات قبول ہو گئی، اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو پھر ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہوئے۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ ساری چیزیں، قبر، اندھیری سب دور ہو جائے گی، کل حشر کے میدان میں کچھ فکر کی ضرورت نہیں ہے، حساب کتاب کا ٹینشن نہیں رہے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ قیام کرے، رات کو جاگیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے گر گرائیں اور گناہ کی بخشش طلب کریں۔ اور ایک جو دعا ہے سید الاستغفار، ایک اتنا بڑا دعا، عظیم دعا ہے، کوئی شخص اگر صبح پڑھتا ہے، دین میں اگر فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی شخص شام کو پڑھتا ہے اور رات کو اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور سید الاستغفار کے بعد اگر جو شخص یہ دعا، سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، آپ سب یاد کر لیں گے، بہت سارے بھائی کو یاد بھی ہیں، آپ دعا کے کتاب میں ہیں، آپ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس شخص کے گناہ تمام خطا معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شخص اگر میدان جنگ سے اگر بھاگ کے آیا پھر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ بہت پاور ہے اس دعا میں، لہٰذا آپ یہ دعا پڑھیں۔ آج آخری رات، آج 27 کی رات ہے، آپ سب قیام کریں، اپنے اپنے مساجد میں، اپنے روم میں یا پھر مساجد میں آ کر قیام کریں اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ انہ کان غفارا، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، ہم نے جس طرح سے روزہ رکھا اور قیام کیا، اللہ ہم سب کی روزے، نماز اور قیام، ذکر و اذکار قبول کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔